अच्छा जी, वीडियो देखने से पहले तमाम दोस्त जो ये कार्ड प्रेस कार्ड बनवा रहे हैं कानूनी टीवी का, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना शनाख्ती कार्ड भेजें और वो आईडी कार्ड की कापी भेजें। फिर उनका हम फ़ोन पे बात करेंगे तो हम उनके साथ ये फ़ाइनल करके उनको कानूनी टीवी का ये कार्ड हम बना देंगे। ये कानूनी टीवी का कार्ड बना देंगे। ये नज़र आ रहा है ना आपको? ये ठीक है, ये प्रेस का कार्ड है। आप हमारे नुमाइंदे बन जाएंगे और सहाफ़ियों वाला काम आप करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के दोस्त टेलीफोन कर रहे हैं कि उसका फ़ैसला कब है, भाई वो फ़ैसले पे आया हुआ है, फाइनल स्टेज पे है। 26 फरवरी के बाद ये दोबारा केस नहीं निकला। और उधर कौमी असम्बली में बिल हमने मंजूर करवाया था, आपको याद होगा, और फेडरल मुलाजमीन के लिए, और फिर सेनेट में भी किसी ने भी करारदाद पास कर दी है। अब ये नहीं पता कि उसी बिल को आगे लेके गए हैं या नया कोई बिल आया है। वो एक औरत है, उस सेनेटर है, उसने ये पेश किया है, वहाँ से भी मंजूर हो गया। तो अब पता नहीं लगता गवर्नमेंट का कि ये क्या कर रही है। हम अपने तौर पे जो हमारे वसाइल हैं, MNAs इनको कर रहे हैं लेकिन जो लोग नए रिटायर हो रहे हैं या जिन्होंने केस नहीं किया, वो लाजमी केस करें। अगर वो केस नहीं करेंगे तो उनको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब कानून बनता है ना, मसलन कानून बना है आज 11 मई है, तो वो लिखा जाएगा 11 मई के बाद रिटायर होने वालों को ये फ़ायदा होगा। ठीक है, तो उससे पहले वाले किधर जाएंगे? नहीं, उसका वो नहीं, उनको नहीं मिलेगा जी। हाँ, उनको मिलेगा जो हाई कोर्ट में आ चुके हैं। फिर हम कह सकते हैं जी कि जो हाई कोर्ट में आ चुके हैं, जिनके लिए वास्ते ये कानून बना है, उनको आप शामिल करें। तो करोड़ों लोगों में से वो चंद हज़ार होंगे जिनको मिलेगा, पीछे से जिनको मिलेगा। वरना 11 मई के बाद जिस दिन बिल पेश होगा, मिसाल दे रहा हूँ आपको, तो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के दोस्त हमारे साथ रब्ता कायम करें। वो भी शनाख्ती कार्ड भेजें और रिटायरमेंट का लेटर भेजें, और थोड़ी सी फ़ीस होगी वो भी उनको बता देंगे, वो भी करें जी। ठीक है। और इसके अलावा जो कानूनी मशवरे हैं वो फ्री हमसे करें। पाकिस्तान में भी करें और बरतानिया में भी करें, वहाँ भी हमारी मुग़ल सोलिसिटर के नाम से दफ्तर है, वहाँ से भी आपको सहूलत मिल सकती है। बरतानिया में भी कोई मसला हो और पूरे पाकिस्तान में कहीं भी मसला हो, आप उसमें हमारे साथ ये शामिल हो सकते हैं, फ्री मुशावरत कर सकते हैं। ठीक है। और अब देखें ये वीडियो। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो फ़कत एक कतरा खून न निकला। 3 दिन से अमेरिका ने जो तजावीज़ भेजी थी, जो शराइत भेजी थी ईरान को कि जनाब इन्हां ते अमल करो, वो शराइत आपको बताते हैं तो फिर आगे बात बढ़ेगी। ईरान ने 3 दिन लगाए, मुज़ाकरात किए, आपस में मशवरे किए, और वो रिपोर्ट बना के रात को उन्होंने शहबाज शरीफ के हवाले कर दी। जब रात को वो रिपोर्ट आई तो शहबाज शरीफ साहब ने वो रिपोर्ट उठा के ट्रंप जी को भेज दी। ठीक है जी। ट्रंप ने और उसकी काबीना ने जब पढ़ा, काबीना का तो नहीं पता, ट्रंप का ही लिखा हुआ है कि आई डू नॉट लाइक इट, मैं इसको पसंद नहीं करता, आई डू नॉट लाइक इट। तो जबकि अगर कोई कमेटी या इजलास होना तो वो कहते हैं वी डू नॉट लाइक इट, ट्रंप कहता है आई डू नॉट लाइक इट। और उसने मुस्तरद कर दिया और कहा कि अब हमले के अलावा अब कोई चारा नहीं बचा, तो हुण सर जी फिर तैयार हो जाओ, फिर जंग बंदी वास्ते तैयार हो जाओ। इस ऐलान के होते ही 3% पेट्रोल की कीमतें फिर चढ़ गई हैं। ये ईरान, इसका मतलब पूरी दुनिया को ट्रंप जो है उंगलियों पे नचा रहा है, उंगलियों पे ऐसे ऐसे उंगलियों पे नचा रहा है ट्रंप पूरी दुनिया को। एक बयान देता है तो तेल की कीमतें कम हो जाती हैं, दूसरा देता है तो बढ़ जाती हैं, तीसरा देता है तो स्टॉक मार्केट नीचे गिर जाती है, चौथा देता है तो स्टॉक मार्केट ऊपर चली जाती है। तो सर जी फिर पूरी वो जैसे रिमोट होता है ना, पूरी दुनिया का रिमोट इस वक्त
ٹرمپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اچھا جی، شرائط کیا تھیں؟ اب شرائط تھوڑی سی کھل کے آئی ہیں۔ یہ وال سٹریٹ جو جرنل ہے اخبار، اس کے مطابق ہے، ابھی یہ کنفرم نہیں ہے، اس کے مطابق ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ تو یہ تھی کہ جی 20 سال تک، پرانی ویسے خبر ہے، یہ پرانی خبر ہے، میں نے یہ پہلے چلائی ہوئی، مجھے یاد ہے، 20 سال تک ایران یورینیم اور ایٹمی ہتھیار نہیں بنا سکے گا۔ ایران نے کہا مسترد، یہ ایران نے کہا مسترد، ٹھیک ہے۔ دوسری شرط تھی کہ امریکہ، ایران جو ہے وہ یورینیم جو اس کے پاس پڑی ہے وہ ہمیں دے دے، یا تیسرے ملک کی بھی آپشن تھی۔ تو ایران نے کہا جی ٹھیک ہے، میرے پاس جو یورینیم پڑی ہے ایٹم بم والی، وہ میں کسی تیسرے ملک میں بھیجنے پہ تیار ہوں۔ یہ تھوڑی سی پازیٹیو بات اس میں آئی ہے، ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ دونوں نے یہ کہا، دیکھیں مزہ کا خیزی دیکھیں، امریکہ نے بھی لکھ کے دیا کہ ابنائے ہرمز خالی کرو، اور ایران نے بھی کہہ دیا کہ ابنائے ہرمز خالی کرو۔ دیکھیں یہ سر جی ایسے ہی ہے، دونوں خالی کرنا چاہتے ہیں۔ مثلا دیکھیں نا، آپ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں یہ اینک لینے کے لیے، ٹھیک ہے، اینک میرے سامنے پڑی تھی، تو اینک، دکاندار کہتا ہے جی یہ 2000 روپے کی ہے، تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اینک دے دیں، وہ کہے نہیں پہلے آپ مجھے پیسے دیں پھر میں اینک دوں گا، تو گاہک کہے نہیں جی پہلے اینک دیں تو پھر میں آپ کو پیسے دوں گا۔ یہ دونوں کا ٹرسٹ ہوتا ہے۔ دکاندار ایسے اینک فولڈ کر کے ڈبے میں بند کر کے دے دیتا ہے، یہ لو جی، تو بعد میں وہ پیسے دے رہا ہوتا ہے۔ یہ کئی دفعہ وہ پہلے پیسے لیتے ہیں، جیسے یہ KFC میکڈونلڈ وغیرہ جائیں تو وہ پہلے پیسے لیتے ہیں نا، تو پہلے وہ پیسے دے دیے جاتے ہیں اور بعد میں کھانا وانا بعد میں پیک ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں چلتی ہیں، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر اعتبار نہیں کر رہے۔ ابنائے ہرمز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں پہلے تم خالی کرو، وہ کہتے ہیں پہلے تم خالی کرو۔ ویسے اس سلسلے میں ایران، امریکہ نے تھوڑی بےایمانی کی ہے۔ بےایمانی یہی کی ہے کہ جب سیز فائر ہوا ہے، جنگ بندی ہوئی ہے، تو امریکہ نے وہاں پہ جا کے اپنے بحری جہاز داخل کر دیے اور ابنائے ہرمز کے ایک حصے پہ قبضہ کر لیا۔ اب ان دونوں ہاتھیوں کی لڑائی میں غریب عوام پس رہی ہے۔ 4000 جہاز پوری دنیا کے وہاں پہ جناب علی وہ روک دیے گئے ہیں، اور نہ ان کو ایران اب گزرنے دے رہا ہے، نہ ان کو امریکہ گزرنے دے رہا ہے۔ تو سفر کون کر رہا ہے؟ لوگ کر رہے ہیں نا، پوری دنیا کر رہی ہے۔ پھر یہ تیل کی قیمتیں، اور تیل کی قیمتوں کے ساتھ دوسری چیزوں کی قیمتیں، یہ سر جی بہت وہ ہو گیا ہے۔ یہ لگتا یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر گھمسان کی لڑائی ہوگی۔ ایران کے ذہن میں ہے کہ ہم نہیں جھکیں گے، ہم آخری گولی تک نہیں جھکیں گے، اور یہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے۔ 50 بندے ان کے مرے تھے نا، یہ جب خامنائی صاحب شہید ہوئے تو انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے، انہوں نے کہا نہیں جی ہمارے اور بندے تیار کھڑے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ اور اسی طریقے سے امریکہ چاہتا ہے کہ شاید میں ایک بڑا حملہ کروں تو میں جیت جاؤں، اور اس کو پھر ہلہ شیری اب 2 ملک دے رہے ہیں، دبئی بھی دے رہا ہے اور اسرائیل بھی دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ابھی تک کسی اسلامی ملک نے، بڑے ملک نے، اسلامی ملک نے امریکہ کو نکلنے کا آرڈر جاری نہیں کیا، باقاعدہ آرڈر جاری نہیں کیا۔ دبئی کی جناب خواہش ہے کہ امریکہ ایران کو مکمل تباہ کر کے نکلے۔ اسرائیل کی بھی یہی خواہش ہے، انہیں پتہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا بھی موقع ملا تو دبئی ان کے رینج میں ہے اور اسرائیل ان کے رینج میں ہے، تو یہ جناب علی پھر ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے وہ امریکہ کو کہتے ہیں کہ اس کو ختم کرو، آپ خرچہ ہم سے لیں، جی خرچہ سجنا دا،
وہ کیا ہمارے علاقے میں تھا کہ جی ٹکے لگن سرکار دے تے وہاں سڈیوے بھچران دا، وہاں بھچرا ایک علاقہ ہے، بچر قوم ہے، تو کہتے جی ٹکے لگن سرکار دے تے وہاں سڈیوے بھچران دا، یہ سریکی کا وہ لفظ ہے۔ تو امریکہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ عربیوں سے یہ سارے پیسے لے رہے، تیلی برادران سے نا یہ سارے پیسے لے رہے، تو اس میں پس جو سر جی عوام رہی ہے، جی عوام رہی ہے۔ دبئی کے حوالے سے سر جی متضاد خبریں آ رہی ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستانیوں کو نکال رہے ہیں، تو جو وہاں پہ پرامن بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو آرام سے بیٹھے ہیں، ہمیں تو کسی نے نہیں نکالا اور ہمیں کوئی دباؤ بھی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم جو کچھ سنتے ہیں یہ ٹی وی چینلوں کے ذریعے سن رہے ہیں کہ جناب دبئی سے نکالے جا رہے ہیں، مسلمان نکالے جا رہے ہیں، اور پاکستانی مسلمان تو خیر ساری وہ حکومت بھی مسلمانوں کی ہے دبئی والی، لیکن پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ حسن حسین علی والے نام جن کے تھے ان کو نکالا جا رہا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں پاکستانیوں کو بھی نکالا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا ہم کیا کریں ہمیں نہیں اس کا پتہ۔ الحمدللہ 10 مئی بھی گزر گیا ہے، 9 مئی بھی گزر گیا ہے، 9 مئی کرنے والوں کو بھی شرم آنی چاہیے، میں لعنت والا لفظ استعمال نہیں کر رہا، شرم آنی چاہیے، اور 10 مئی والوں کو بھی، حملہ کرنے والوں کو، انڈیا والوں کو بھی شرم آنی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ وہ پرامن ماحول میں ایک اپنی ذاتی انا کے لیے اور اپنے ووٹوں کے لیے، مودی نے اپنے ووٹوں کے لیے جنگ لڑی اور 9 مئی والوں نے اپنے مانی کو چھڑانے کے لیے جنگ لڑی، یہ ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا سر جی، اس لیے دونوں فیل ہو گئے ہیں۔ اب دونوں کے پاس طاقت نہیں ہے کہ وہ طاقت کے ذریعے پاکستان کو نیچے دکھا سکیں، دونوں کے پاس ہے نا، یہ بات سچی۔ اور اس کے علاوہ سر جی پیپلز پارٹی کا جو مسئلہ ہے، پیپلز پارٹی والے سارے گورنر کے پی کے کو ملے ہیں، اور پی ٹی آئی والے گورنر کے پی کے کو ملے ہیں کہ جناب ساڑھا کچھ حال کرو، ہمیں بلاول بھی وزیر اعظم منظور ہے، آپ عدم اعتماد کی تیاری کرو، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ اگر یہ 70 ارکان ہیں پی ٹی آئی کے تو اس میں سے 35 جو ہیں وہ حکومتی گروپوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا۔ تو اسی طریقے سے جب یہ اور گیم بنے گی، حکومت بھی جب ہاتھ پاؤں مارے گی تو گروپ بندی بنتی ہے نا، دونوں طرف سے بنتی ہے، ایک آدھ گورنمنٹ کا بھی ٹوٹ سکتا ہے گورنمنٹ کا بھی، کیونکہ ناراضگیاں ہوتی ہیں نا، اگر میرا مثلا شہباز نے کام نہیں کیا تو میں ناراض ہو گیا ہوں، گورنمنٹ کے ساتھ زیادہ ناراضگیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ عدم اعتماد کی کہانیاں چل رہی ہیں، لیکن ان تیلوں میں ابھی تیل نہیں ہے، ابھی کوئی عدم اعتماد جو ہے صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھ لیں، عدم اعتماد ابھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔